السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کھیل شروع ہو چکا۔ جو ماضی میں حکومتیں گرانے کا جو سلسلہ تھا، جس طریقے سے وہ کام ہوتا تھا، ویسے ہی ابھی بھی پیٹرن وہی کام شروع۔ اتحادی جو ہیں آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں، ایم کیو ایم نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، باپ نے کمیونیکیٹ کیا شہباز شریف کو اور یہاں پر نون لیگ کی قیادت کو، انف از انف، بس بہت ہو گیا، اب ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتایا کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ طے ہو چکا جانے کا۔ آگ لگ گئی ہے نون لیگ کو، جل گئے ہیں، اور اب جو اس وقت جو بات پھنسی ہوئی ہے، میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آگے معاملہ کہاں پر رکا ہوا ہے اور اس وقت گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ پرپوزل یہ دی گئی ہے جس میں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آن بورڈ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پرپوزل یہ ہے کہ آپ انتخاب اگلے سال اکتوبر میں کروا لیتے ہیں، لیکن نگران حکومت ابھی قائم کر لیتے ہیں۔ 1 سال کے لیے گورنمنٹ ایسی بنا لیتے ہیں جو ٹیکنوکریٹس پر ہو مشتمل، اور وہ اکتوبر میں الیکشن کروائے، لیکن جو اس وقت ملکی سارے مسائل ہیں اس کو تمام جماعتیں مل کر اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہوں اور یہ وہ کام کرے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ فارمولہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بالکل صحیح یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک کوشش یہ نظر آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو انگیج کر لیا جائے، کوئی سیٹ اپ بنا دیا جائے جو عمران خان اس کا حصہ نہ ہو لیکن اس کو سپورٹ کر رہے ہوں، اور سال 6 مہینے کا ٹائم لے لیا جائے تاکہ اس میں عمران خان نے جو ٹیمپو بنایا ہے اس وقت تبدیلی کا، پورا ملک اس وقت ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ نوجوان تیار ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک منصفانہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی پاکستان کا واحد حل ہے۔ تو عمران ان تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جو نگران حکومت 1 سال کے لیے بنے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے، اس کا جو بھی قانونی، جو بھی آئینی اس کا طریقہ کار کہ وہ کس قانون اور کس آئین کے تحت بنے گی، وہ سارے سٹیک ہولڈر پھر مل کر اس کو تلاش کریں گے اور سپریم کورٹ اس کو لیجیٹمیسی دے سکتی ہے۔ یہ نون لیگ کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال نگران سیٹ اپ ہو، لیکن عمران اس سے باہر ہو، عمران کا ٹیمپو ٹوٹ جائے، تو پھر ان کا جو کلٹ ہے، جو خاندان ان کے ساتھ ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر دولت کی بنیاد پر پاکستان میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران خان کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، فوری طور پر الیکشن کروائیں، اگلے سال اکتوبر کی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم دیا جا سکتا ہے تو وہ، کیونکہ اب سپٹمبر ہے تو دسمبر جنوری میں بہت شدید سردی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ مارچ نیکسٹ ایئر الیکشن اگر ہو جائے۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ عمران خان اس پر بھی راضی نہیں ہے، عمران خان ابھی تک اس پر راضی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر آپ اس حکومت کو ڈیزالو کریں، 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ الیکشن کروا دیں، کیونکہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے۔ اس میں آرمی چیف کی تقرری بھی شامل ہے، جس میں سی پیک کا مستقبل شامل ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی بری ہے، جس طرح روپے کی گراوٹ ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے، قرضوں کا حجم دیکھیں کتنا بڑھ گیا، بے روزگاری کو دیکھیں، اس وقت پاکستان میں مختلف وبائی امراض پھیل رہی ہیں، سندھ جو ہے وہ ڈوبا ہوا پانی میں، اور وہ پانی نکلنے کا کوئی سلسلہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ جو سمندر ہے وہ اونچا ہو گیا اور جو پانی ہے وہ نیچا ہے، تو وہ کیسے سمندر میں جائے گا، اس کو کیسے ڈرین کیا جائے گا، بڑے ہیوج چیلنجز ہیں۔ تو اس لیے عمران خان یہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب آپ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کریں۔ بیچ میں کچھ لوگ ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں ان میں سے ایک، جو نیوٹرل ٹائپ لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے، یعنی اکتوبر اگلا سال تو بہت دور ہے، تو 4-6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائیں، چلے مارچ میں نہیں فیبروری میں ہو جائیں۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس 1-1.5 ہفتے کے اندر آپ گورنمنٹ کو ڈیزالو کریں، تو الیکشن اس کے 2 مہینے میں آپ یا 2.5 مہینے میں اناؤنس کر دیں، اور ہم ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے لیے
ہم جو گیو اینڈ ٹیک کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ہم اس کو بھی اختیار کرنے کے لیے ایک پاکستان کے بڑے جو مستقبل کے لیے ہم وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو شخصیات باہر گئی ہیں اب ان کی واپسی ہونے والی ہے، بالکل ایک پن ڈراپ سائلنس رہی ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، تو اب واپسی ہوئے گی تو پھر ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور ملاقات ابھی ہونا باقی ہے جس میں ہر چیز فائنل ہوگی۔ یہ تو طے ہو گیا کہ اس حکومت نے جانا ہے، شہباز حکومت نے جانا ہے، اس پر کام شروع ہو گیا۔ اس میں کل جو عامر خان کے ساتھ ہوئی، ایم کیو ایم کے ایک ورکر نے جو وہاں پر وہ ایک اس کے جنازے میں گئے جو مسنگ تھا ایم کیو ایم کا ورکر کئی سالوں سے، اور اس کی باڈی ملی، تو وہاں پر جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں عامر خان، ان کو بہت سختی سے لوگ پیش آئے۔ تو جو ایم کیو ایم کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اس حکومت سے علیحدگی کے لیے، اور یہ ایک بڑی سٹرونگ بنیاد ہے کہ اب ہم بالکل اس وقت کراچی میں لوگوں کا پریشر فیس نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات خود ان کے ذہن میں آئی ہے یا یہ بات کہیں سے آئی ہے، یہ آپ خود فیصلہ کیجئے، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن عمران خان کی بھی جب حکومت گئی تھی تو باپ نے پہلے اعلان کیا تھا، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے اعلان کیا تھا کہ جناب اب عمران خان کی حکومت میں بڑے کیڑے ہیں، بڑی خراب ہو گئی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور وہ پھر علیحدہ ہو گئے اور عمران خان کی گورنمنٹ گر گئی۔ تو اب یہ شہباز حکومت میں ایشوز پیدا ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کے، یہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں یہ ایم کیو ایم کی قیادت بتا سکتی ہے، لیکن کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے 1-2 ہفتوں میں ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ اس کے اراکین اس حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں مرکز میں۔ اب اگر وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کے پاس تو کوئی اکثریت نہیں ہے، شہباز شریف کے پاس اس ہاؤس کو چلانے کے لیے، اپنی حکومت کی لیجیٹمیسی برقرار رکھنے کے لیے جو نمبر چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس میں پھنس گئے ہیں۔ عمران خان بالکل تہیہ کر چکے ہیں کہ اگر ان کی الیکشن کی بات کو نہیں مانا گیا تو پھر لانگ مارچ۔ ان کو امید ہے، ان کے ساتھیوں کو، میری بہت پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی، ان کو امید ہے کہ جیسے ہی وہ اعلان کریں گے، اگر کرنے کی نوبت آئی تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مارچ سے پہلے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ یہ حکومت سسٹین نہیں کر سکتی، کیونکہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے بعد بھی اقتصادی صورتحال قابو میں نہیں آئی، روپے کی گراوٹ جاری ہے، ڈالر کی اڑان جاری ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قرضوں تلے دبی جا رہی ہے، اور بے روزگاری نے، مہنگائی نے انسانوں کی زندگیوں کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، میں گلی محلوں میں چلنے پھرنے والا آدمی ہوں، میرے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہم پہ رحم فرمائے سب پہ، اور وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے، ہم اسی سے پناہ مانگتے ہیں، وہی ہمارا پروردگار ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت سے بڑی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تو میری عام لوگوں تک ایکسیس ہوتی ہے، سڑک پہ، دکانوں پہ۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے پچھلے چند دنوں سے مجھے آ کے مجھ سے کہا کہ ہمارا پیغام آپ خان تک پہنچا دیں۔ میں نے کہا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا یہ نون لیگ والے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہے عمران خان، تو آپ خان سے کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے آپ نے اقتدار میں نہیں آنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ خان نے اپنا جو اس کا نقطہ نظر ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ مجھے اگر کمپرومائزڈ کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تو میں وہ نہیں بناؤں گا، آپ مجھے سمپل میجورٹی دیں گے تو میں حکومت میں آؤں گا، 2/3 دیں گے تو حکومت میں آؤں گا، تاکہ میں جو آپ سے کیا ہوا وعدہ ہے وہ پورا کر سکوں، کسی کے کندھوں پر، کسی کی حمایت سے، چاہے وہ اتحادی بھی ہوں، حکومت میں نہیں آؤں گا۔ یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، کمپرومائز اب عمران خان کی لائف میں نہیں ہے، اس نے حکومت میں تبھی آنا ہے جب وہ عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے، اور اس لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اوپنلی کہتا ہے کہ یہ ذات اللہ، یہ جو میری جان ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میری زندگی یہ اسی کی امانت ہے، اور میں ان لوگوں کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں موت قبول کر لوں گا۔ تو جو اس وقت عمران خان کی گفتگو ہے کسی کے ساتھ بھی، وہ صرف اور صرف انتخابات کے انعقاد کے لیے ہے،
کہ اس ملک میں ٹرانسپیرنٹ انتخاب ہو جائے تاکہ امن و سکون سے ایسی گورنمنٹ بن سکے جس پر اعتماد کر سکیں، اور یہ ملک جو ہے اس میں پولیٹیکل استحکام آئے تاکہ پھر بعد میں معاشی استحکام آئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔